قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو حضور سے بھی انشاءاللہ مدینے کی باتیں بھی سنیں گے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سبحان اللہ، تازہ تازہ مدینے کی برکتیں لے کر آئے ہیں، عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں. اللہ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب نے ہمیں ایک بہت پیارا تحفہ اس رمضان میں عطا فرمایا ہے، اور وہ تفسیر قرآن، تعلیم القرآن. پہلے صراط الجنان ایک بہت عظیم نعمت ہمارے پاس موجود تھی. دنیا بھر میں میں سمجھتا ہوں کہ تفاسیر قرآن، اردو تفسیروں میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو اتنی بڑی تعداد میں کوئی تفسیر قرآن بیسٹ سیلنگ ہوگی. مفتی صاحب کے پاس بھی شاید کوئی فگرز ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی تفسیر قرآن اردو زبان میں اتنے کم عرصے میں، یعنی کچھ تفاسیر ہیں جو 100 سال ہو گئے، یعنی اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی بڑی تعداد میں اس کا چھپنا، اس کا سیل ہونا 10 جلدیں ہونے کے باوجود. اچھا، یہ تو پھر بک کی صورت میں ہے، پھر جو اس کی انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈز ہیں، اس کی اپلیکیشن کے یوزرز ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ پاک ان کے علم میں برکت دے، قلم میں اور زور دے. اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اب نئی تفسیر قرآن امت کے لیے تعلیم القرآن، الحمدللہ مجھے بھی پڑھنے کا اس میں سے کچھ موقع ملا ہے، ون آف دا یونیک. تو اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی تو تعلیم القرآن، تفسیر قرآن ضرور حاصل کریں. آئیے ناظرین، پروگرام کو اب دوبارہ ایک اور ٹاپک کی طرف، ایک اور رنگ کی طرف لیے چلتے ہیں، اور اس کا نام ہے کہانی کے پیچھے کہانی. رمضان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے ہے منائی خوشیاں. مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک، مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک. جی ماشاءاللہ، یہ ٹاپک بڑا یونیک ہے. شروع میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ بعض اوقات زندگی میں ہمارے سامنے کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ افراد آتے ہیں، کچھ باتیں آتی ہیں، اور ہم اس کو دیکھ کر کسی نتیجے پر بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی دل میں بٹھا لیتے ہیں. مگر جب بعد میں اصل بات سامنے آتی ہے تو شرمندگی بھی ہوتی ہے اور احساس بھی ہوتا ہے کہ اتنا جلدی کسی کے بارے میں ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے تھا. یہ تو اس کی ڈارک سائڈ ہو گئی. لیکن اس کی ایک بعض اوقات پازیٹیو سائڈ میں بھی ہم مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر ہم بہت جلدی اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی کوئی بزنس ڈیل کر لیتے ہیں، بہت جلدی کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں، بہت جلدی کسی سے رشتہ کر لیتے ہیں، یا کسی کے بارے میں بہت جلدی بہت متاثر ہو جاتے ہیں. مگر جب کہانی کے پیچھے کہانی پتہ چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے معاملہ کچھ اور ہے. تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو انشاءاللہ کچھ تجربات کی روشنی میں، کچھ واقعات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے. میں مفتی قاسم صاحب کے لیے کہانی کے پیچھے کہانی میں قرآن ہی سے ایک ٹاپک سوچ کے رکھا تھا، اور میں ساتھ استاد صاحب جب آئیں گے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ قرآن کی بات ہو اور مفسر قرآن اس کو بیان کریں، تو اس کا لطف ہی اور ہوگا. مگر اس سے پہلے استاد صاحب ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے ہو کر آئے، ماشاءاللہ رمضان مدینہ دیکھا، کچھ ہمیں مدینے کی باتیں بھی سنا دیں. کیسا رہا ماشاءاللہ سفر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ منورہ کی حاضری ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ نہایت ہر بار بڑا سونا، دل افروز، ایمان افروز اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جتنا وقت بھی وہاں پر خاص طور پہ مسجد نبوی شریف میں گزرتا ہے اس کا ایک اپنا لطف ہے، اور ہر مرتبہ کی حاضری کے اندر نیا لطف بھی ہوتا ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیا انداز بھی ہو. اچھا، تو جیسے اس مرتبہ میں نے جدا گانا یہ کرنے کی کوشش کی کہ جتنی بھی مسجدیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی جگہ ہیں، جیسے مسجد قباء شریف تو عام طور پہ جانا ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ مسجد اجابہ ہے، مسجد جمعہ ہے، اور مسجد قبلتین ہے، اچھا 7 مساجد خندق والی ہیں، مسجد فتح ہے، مسجد مستراح ہے. تو یعنی کہ اسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مشاہد مبارکہ. مشاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو جس کے بارے میں پتہ ہو تو وہاں پر جانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یوں اس مرتبہ اس کی حاضری کی کوشش رہی. 27ویں رات کا ارادہ بنا کہ ساری مسجدوں میں 2 نوافل پڑھیں، لیکن وہ ارادہ ہی ہوا کیونکہ ٹریفک اور رش، تو پھر وہ مسجد کے اندر پہنچنا ہی مشکل ہے، خاص طور پہ مسجد قباء شریف. تو اب وہ نماز کا ٹائم تھا تو انہوں نے ایک تو پارکنگ 1 کلومیٹر پیچھے تک تھی، اور دوسرا پھر یہ کہ ویسے بھی مسجد ہی بھر گئی تھی تو انہوں نے بند کر دی، پھر اندر جانے کی جگہ نہیں تھی. تو لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ الحمدللہ وہاں بیٹھ کے پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، اور پڑھنے کے اندر بھی یہ ہے کہ ذرا دھیرے دھیرے پڑھتے رہنا تو زیادہ مزہ آتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کسی بھی شے سے لطف لیتے ہوئے آدمی کوئی کام کرے تو اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے. ایون کہ یہ دنیاوی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا بعض لوگ کافی پینے کو بڑا فینٹیسائز کر کے بیان کرتے ہیں نا کہ جناب تھوڑے سے چسکیاں لی، گھونٹ پیے، یہ وہ سب. تو یہی معاملہ جو ہے یہ نماز کا بھی ہے
یعنی کہ آپ نماز کو بھی اگر لطف لیتے ہوئے پڑھیں یا بڑی تسلی سے پڑھتے جائیں تو وہ نماز ہے نا، وہ نماز اندر اترتی جاتی ہے۔ اللہ، میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا، دکن کے بزرگ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، جیسے یہ وضو کے بعد کی دعا ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سبحان اللہ، تو وہ اس کو یوں پڑھتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من التوابین، 10-12 مرتبہ پڑھ دیتے تھے، پھر اللہم اجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من المتطہرین۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے کرنا کرانا تو اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جو کرنا ہے جو تھوڑا سا کرنا ہے اسی کو ڈھنگ سے کر لیں۔ تو یوں جو ہے وہ جیسے درود پاک پڑھنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، تو جو بھی عمل ہے اسے ذرا بڑے تسلی کے ساتھ کریں، تو ہماری کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، ہمیں کہیں جانے گئے عبادت کے لیے، کوئی دنیا ہمارے پیچھے نہیں لگی ہوتی، آرام سے جناب وہ عبادت کرتے رہیں۔ اچھا، دوسرا اس مرتبہ یہ ہوا، ایک میں نے ہر وظیفے کے بعد جیسے ایک مرتبہ 100 مرتبہ جیسے کلمہ طیبہ پڑھا، تو اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ درود تاج، واہ، پھر کوئی دوسرا وظیفہ ہے تسبیح ہے، جیسے سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ، تو 100 ایک مرتبہ پھر درود تاج۔ واہ واہ واہ، سبحان اچھا، وہ اتنا خوبصورت سا کمبینیشن بنتا ہے، یعنی کہ جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہے تو اس کے آخر میں ایک نگینہ لگ گیا، پھر چیز گئی، پھر اس کے آخر میں نگینہ لگ گیا، تو درود تاج کا تاج۔ اچھا، پھر وہاں پر جو درود تاج کا مزہ آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں اور آپ گنبد خضرا کی یا سبز جالیوں کی زیارت کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ باہر کی سائڈ پہ ہی ہیں لیکن گنبد خضرا سامنے، تو اب آپ ذرا دھیرے دھیرے پڑھیں اسے، القابات درود تاج کو تسلی سے پڑھیں، اور پھر ان الفاظ کی جو ایک پاور ہے اور اس کی روحانیت ہے اور اس میں جو اپنائیت ملتی ہے، تو اس کے پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ اسی طرح خاص طور پہ یہ جب مواجہ شریف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو مواجہ شریف کی طرف جاتے ہوئے، سنہری جالیوں کی طرف جاتے ہوئے، تو اب جیسے مسجد میں انٹر ہو گئے باب السلام سے، باب السلام سے، تو اب وہاں پر داخلے کی دعا پڑھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب اس کے بعد آپ آرام سے درود تاج پڑھنا شروع کر دیں۔ اب آگے آپ جہاں جا رہے ہیں اسی ہستی کے بارے میں یہ آپ سب جو ہے نا، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء تو یوں پڑھتے ہوئے آپ جائیں تو تھوڑا سا رش ہوتا ہے، تو پہنچنے سے پہلے مکمل بھی ہو جاتا ہے، پھر وہاں جا کے ویسے جو درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، تو یوں جو ہے وہ بڑا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کافی ورائٹی کو یعنی جدت لاتے ہیں اپنی عادتوں میں اور پلان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ کے پچھلے کئی بڑی راتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے حوالے سے بھی ایک تحریر آ جاتی ہے اور لوگ اس کو فالو بھی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی حضور یہی کہانی ہے، چلے کہانی کے پیچھے کہانی کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ شاید یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور نئی چیز کے بہانے لوگ ذرا خوشی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی اور یعنی کہ نئی چیز جڑ جائے تو اس کی طرف رغبت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ابھی یہ نوافل کا جو تھا نا اس مرتبہ، تو اس میں یہی تھا، ویسے کسی کو بولے کہ بھئی 20 تراویح کے بعد 12 رکعت پڑھیں، جی الحمدللہ میں نے بھی پڑھے اور اسی نیتوں سے پڑھے جو آپ نے بتایا نا، بڑا مزہ آیا۔ کیا آئیڈیا تھا کہ 2 رکعت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر صحابہ کرام، تو والدین، اچھا پھر اور سوچتے جائیں۔ آپ نے ایک جملہ جو آخر میں لکھ دیا نا، وہ اتنا کمال کا تھا کہ ان کی روحیں خوش ہوں گی اور انشاءاللہ ان کی فیوز و برکات بھی ہمیں ملے گی۔ لازمی بات ہے، جب آپ تحفہ پیش کریں گے اور وہ بھی ایسا نوافل کا، عبادت کا تحفہ، اور وہ طاق راتوں میں شب قدر جو ہو سکتی ہے، یا کم از کم ویسے ہی طاق رات ہے برکت والی رمضان کی، تو اب اس میں جب آپ تحفہ پیش کرتے ہیں تو جیسے عید پہ کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو واپسی میں بھی تو کچھ ملتا ہی ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ تو اب ان بزرگ ہستیوں، ان بڑی ہستیوں کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے تو جواب کے اندر جو ملتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہمیں کیا کیا فائدہ پہنچا دیتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر عید کے دن بھی تحفہ دینا چاہیے نوافل کے ذریعے؟ بالکل واہ واہ بالکل، نوافل ہے یا جو ہے وہ کیا نام ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں تو صدقہ ان کی نیت سے خیرات کرنا ہے، صدقہ خیرات ہونا یہ چاہیے، تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ واہ۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارا جیسے ہمارا جو نیشنل ایک ہمارا وہ ہے نا مینٹیلٹی ہے، وہ ذرا نوافل کی کم ہے، جی ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ ہمارے یہاں نوافل پڑھنے کا ذوق اتنا نہیں ہے، تو یہ ہے کہ کم از کم 2 نفل پڑھ لیں، کیونکہ وہ تو کسی نماز کے بھی آگے پیچھے پڑھے جا سکتے ہیں نا، زور میں پڑھ لیے، عصر سے پہلے پڑھ لیے، مغرب کے بعد پڑھ لیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس میں غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ صحیح ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے آسان کام ہوتا ہے نا، وہ کوئی ذکر اذکار ہی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جو سب سے آسان ہے وہ تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، درود پاک ہے۔
تو اب یہ ہے کہ وہ نا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تو ویسے تو ساری تسبیحات ہی ایسی ہیں، یہ تو خاص حدیث مبارک میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واہ واہ اس کے حوالے سے فرمایا، لیکن ویسے تسبیحات سبھی وہ ہیں کہ سبحان اللہ تملا المیزان، الحمدللہ تملا المیزان، واہ واہ واہ، یعنی کہ سبحان اللہ وہ تسبیح ہے میزان کو کہ جو میزان کو بھر دیتی ہے ثواب سے، اللہ اللہ، الحمدللہ وہ تسبیح ہے جو میزان کو ثواب سے بھر دیتی ہے۔ واہ واہ واہ، تو اب اتنا بھرا ہوا میزان جو ہے وہ آپ کسی کو تحفے میں دے دیں، ایصال ثواب کر دیں، تو یوں اپنے فوت شدگان ہیں یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسی طرح یعنی ایک تو میں نے وہ طریقہ لکھا تھا نا اس میں جو تھا کہ بھی 2 رکعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، 2 رکعت تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے، ایک وہ بھی تھا کہ بھی ہر شعبے کی جو سب سے یونیک ہستی ہے، جو سب سے افضل ہستی ہے اسے، اور پھر تمام جملہ کو سب کو نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، سب انبیاء کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور تمام صحابہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اہل بیت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور تمام اہل بیت کے لیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تمام اولیاء مشائخ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ڈائریکٹ اپنے پیر و مرشد یا اپنے سلسلے کے جو بھی بزرگ ہیں ان کو ہو گیا، جیسے چشتی ہیں گے تو وہ اپنے بڑے بزرگوں کو، پھر اس کے بعد اپنے والدین ہیں تو پھر پوری امت ہے، تو یوں کر کے بھی ایک طریقہ ہے کہ سب سے افضل اور پھر پورے کا پورا جو بھی۔ اچھا، اللہ کی شان ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ رحمت الہی کا کیسا شاندار نظام ہے کہ اگر میں آج چاہوں کہ میں فلاں ملک کے صدر کو کوئی تحفہ بھجوانا چاہتا ہوں، یا فلاں ملک کے وزیر اعظم کو، یا دنیا کے بہت مشہور آدمی تک میرا گفٹ پہنچ جائے، عام آدمی کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ کتنا آسان ہے کہ میں ادھر دعا کروں، کچھ ذکر و اذکار کروں، اور اس ہستی کے بارے میں کہ جن کا کلمہ پڑا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں میرا تحفہ پہنچ سکتا ہے، مولا علی کے بارے میں بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ کیا کمال کا، اگر اس کو سوچیں کہ آپ کا گفٹ رائٹ اوے پہنچ جائے اور آپ کا نام بھی ان تک پہنچ جائے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے مفتی صاحب؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو جو پہنچنے کی صورتیں ہیں نا وہ تو ہیں بھی بہت ساری نا، جی جی جی، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، میری امت کے طرف سے وہ مجھ تک سلام پہنچاتے ہیں۔ واہ واہ، تو اب ایک تو وہ فرشتوں کے گروپ ہیں ان کا کام یہ اور وہ گروہ ہیں کہ جو دنیا بھر میں پھرتے ہیں، اور جہاں کوئی سلام پڑھتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قبر پہ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جسے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ تو جب کوئی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو وہ میری بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں فلاں کے بیٹے فلاں ہیں، ہے، والد کا نام بھی پہنچ گیا، سلام پیش، اس کے والد کا نام اور اس کا نام، واہ واہ فلاں کے بیٹے فلاں نے سلام پیش کیا ہے۔ واہ واہ، تو ایک یہ والی صورت ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ میری توجہ جو ہے وہ میری طرف لوٹا دے گا، حتیٰ ارد علیہ السلام، واہ واہ، حتیٰ کہ میں اسے سلام کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، تو اب یہ 3 ذرائع جو ہے وہ، یعنی کہ 3 طریقے ہیں بارگاہ نبوی تک پہنچنے کے۔ سب پھر اس سب کے پہ اندر درود وہ پاک۔ جو اہل محبت ہیں، جو اہل شوق ہیں، تو ان کے بارے میں بطور خاص ہے کہ انی لاسمع صلاۃ اہل محبتی، واہ واہ کہ واہ، جو میرے اہل محبت ہیں ان کا بطور خاص سنتا ہوں، کیونکہ سنتے تو سب کی ہیں، لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ 4 بندے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کی اہمیت میری نظر میں زیادہ ہے، یا میرا آپ سے قلبی تعلق زیادہ ہے، تو آپ بات کرنے لگے تو میں ذرا زیادہ متوجہ ہو جاؤں گا نا۔ تو جو اہل محبت ہیں ان کو ذرا زیادہ توجہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت باتیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھ کر، نوافل پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے ان بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے مرحومین کو، اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں تحائف پیش کریں۔ اور کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ ہم جب ان کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں گے تو بڑے تو پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑوں کی بڑی بات ہے۔ جی، دنوں میں